ایم کے رہنما خالد مقبول صدیقی حیدرآباد میں نیوز کانفرنس اس کے لیے ان کی آبادیوں کو ہر آنے والے مردم شماری میں کم سے کم دکھانے کی سازش اور کوشش ہوتی رہی ہے۔ سن 72 میں ہونے والی مردم شماری میں دھاندلی ثابت بھی ہوئی۔ پچھلی مردم شماری بھی 7 سال کی تاخیر سے، یعنی 7 سال تک وہ جاری رہی ہے، اور ان کی کوشش تھی کہ کسی طرح حیدرآباد، کراچی، میرپورخاص، نواب شاہ، سکھر کو، اس کی ڈیموگرافی کو مکمل طور پہ تبدیل کر کے دکھایا جا سکے۔ کئی بار یہ مردم شماریاں غلط ثابت ہوئی ہیں، لیکن مردم شماری غلط کاؤنٹ کرنے والوں کو سزا تو ملی ہے، مردم شماری کو اس بنیاد پر درست نہیں کیا گیا۔ پھر اس مردم شماری کے بعد ووٹر لسٹ اور حلقہ بندیوں کے ذریعے 50 سال سے دھاندلی ہو رہی ہے۔ آپ کی نمائندگی 25% بھی نہیں ہے، جو کہ اوریجنلی ہونی چاہیے سندھ کے شہری علاقوں کی۔ ہم بڑے یقین سے سمجھتے ہیں کہ اگر صحیح مردم شماری ہو گئی تو سندھ کے شہری علاقے، جہاں پر اربنائزیشن، خاص طور پہ کراچی، حیدرآباد، اربنائزیشن دنیا میں سب سے زیادہ ہوئی ہے، اس کی آبادی کی رفتار کو پورے پاکستان میں سب سے کم دکھایا گیا ہے۔ تو اس دفعہ جس طرح کی حلقہ بندیاں کراچی اور حیدرآباد میں کی گئی، میرپورخاص، نواب شاہ، سکھر میں بھی کی گئی ہیں۔ وہاں ہمیں اعتراف کرنے دیجئے کہ ہم نے وہاں پر انصاف کا انتظار تھوڑی زیادہ دیر تک کر لیا، کہ شاید سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، الیکشن کمیشن، جہاں پر ان دھاندلیوں پر ہم نے اپیلیں دائر کی تھی، کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا، نہ سپریم کورٹ نے کہا، نہ ہائی کورٹ نے کہا، نہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، یا جو آپ نے بات کہی ہے وہ دھاندلی نہیں ہوئی ہے، یا یہ کہا ہو نہیں حلقہ بندیاں صحیح ہوئی ہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ ہر جگہ ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ غلط وقت میں آئے ہیں، آپ غلط جگہ پہ آئے ہیں، پہلے آپ کو وہاں جانا چاہیے تھا، یہاں جانا چاہیے تھا۔ جب ہمارا یہ کیس مضبوط تھا تو سپریم کورٹ کو تو چاہیے تھا کہ از خود نوٹس لیتی، اس کے بجائے کہ ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ بہرحال سیاسی محاذ پر عدالتوں میں، ایوانوں میں جا کر بات کرتے رہے، اپیل کرتے رہے، آواز اٹھاتے رہے، اس کے باوجود ایک پری پول ریگنگ کے ذریعے کراچی اور حیدرآباد کو کسی اور کا شہر ثابت کرنے کی جو سازش کی گئی ہے، الحمدللہ ہم نے انتخابات سے دستبردار ہو کر اس سازش کو مکمل طور پہ ناکام بنا دیا ہے۔ اب ہماری حتمی جد و جہد کی صف بندی ہو رہی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو اس حوالے سے ایک مضبوط ایم کیو ایم یہاں بیٹھی بھی نظر آئی ہوگی۔ یہ صف بندی بھی مکمل ہو چکی ہے الحمدللہ، اور ہماری کوشش یہ تھی، ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم پاکستان کے تمام قومیتوں، تمام زبان بولنے والے، تمام علاقوں میں رہنے والے وہ لوگ جو اصل پاکستانی ہیں، غریب پاکستانی، لوور مڈل کلاس کے پاکستانی، مڈل کلاس کے پاکستانی، پاکستان کی 98% آبادی جو کہ پاکستان کی اصل وارث ہے، اس کا مقدمہ بھی لڑا جایا جا سکے، لیکن بار بار ہمیں اپنے ہی علاقوں میں انگیج کر لیا جاتا ہے تاکہ ہماری آواز سندھ کے شہری علاقوں سے نکل کر سندھ کے دیہی علاقوں میں نہ پہنچے۔ جاگیرداری نظام کو خطرہ ہے ہماری آواز۔ کچھ لوگ
عوام دشمن ہوتے ہیں جس سے ہمارا نظام، ہمارے لوگ پریشان نہیں ہوتے. جو عوام دشمن ہوتے ہیں، جو نظام دشمن ہوتے ہیں، ان کے خلاف آپریشن ہوتے ہیں. الحمدللہ جو آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اس بوسیدہ گلے سڑے جاگیردارانہ نظام کو جمہوریت ماننے سے انکار کرتے ہیں اور بار بار انکار کرتے ہیں. تو اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ایوانوں، عدالتوں، سیاسی میدان میں اپنی آواز بلند کر چکے ہیں، حجت تمام کر چکے ہیں. اب واحد راستہ ہے کہ جس عوام کے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، ان عوام کو ساتھ لے کر سڑکوں پہ آ کر اس جدوجہد کو آخری مرحلے میں داخل کیا جائے. یہ دھاندلی ثابت شدہ ہے. اس وقت حیدرآباد کے رزلٹ آ گئے، یہ انتظار ہو رہا ہے، مکمل نہیں ہو رہا ہے.